چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا چلوں کہ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے ہی تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پہ دم کیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ سبحان اللہ! یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 21 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان المبارک کو شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دن منایا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، جبکہ والد نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام علی رکھا۔ سبحان اللہ! پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا ٹائٹل دیا۔ اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر۔ اس کے علاوہ مرتضی، کرار، مولا مشکل کشا اور شیر خدا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کزن ہیں، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہیں۔ سبحان اللہ! نہ صرف صحابی ہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک اہم فرد بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں تو اب دیر کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مدنی رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی مدنی رضا بھائی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورہ علم نشرح کی۔ جی بالکل، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مدنی رضا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. رمضان 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 رمضان. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام میں اور سننے والے ہیں قصیدہ بردہ شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ محب رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو آج آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے لگے، شروع کیجیے. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والحبیب الذی ترجى شفاعته، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ عز و جل. محب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آمنا سامنا. رمضان 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 رمضان. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آمنا سامنا میں. اس میں ہمارے ساتھ ٹیم مکی اور ٹیم مدنی سے دو کنٹیسٹنٹ موجود ہیں. پہلے ان کا تعارف لے لیتے ہیں. ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مصطفیٰ کبھی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. اور ان کے پارٹنر
आशिक अली भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और टीम मदनी से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और इनके पार्टनर उकाशा भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उकाशा भाई तैयार हैं आप मुकाबले के लिए? जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि टीम मदनी से हमारे साथ जो 2 कंटेस्टेंट मौजूद हैं, ये क्वार्टर फाइनल में आगे क्वालिफाई कर गए थे, सेमीफाइनल में आ गए थे, इसीलिए हमारे साथ सेमीफाइनल 2 में मौजूद हैं। लेकिन टीम मक्की वाले जो 2 कंटेस्टेंट हैं, वो क्वार्टर फाइनल में बजाय तो आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन वाइल्ड कार्ड के जरिए मजलिस ने इनको भी आगे बढ़ा दिया है। सुभान अल्लाह। अब देखते हैं कि हमारे साथ फाइनल में टीम मक्की हमारे साथ होगी या टीम मदनी हमारे साथ फाइनल में मौजूद होगी। जी, तो मैं सवालात का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने पूरा सवाल सुनना है, फिर ही बजर बजानी है। जी बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मौजज़ा क्या होता हुआ? टीम मक्की ने बजर बजा दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मौजज़ा क्या आता हुआ? जी जवाब दीजिए। कुरान मजीद। आपने जवाब दिया, कुरान पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मौजज़ा अता किया गया, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मैं अगले सवाल पूछने जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि टीम मदनी बजर बजाती है या इस दफा भी टीम मक्की बजर बजा देगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हज के मौके पर अपने हाथों से कितने ऊंट ज़िबह किए? इस दफा भी टीम मक्की ने बजर बजा दी। अब देखते हैं कि इनको जवाब मालूम है या नहीं। बताइए। हज के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से कितने ऊंट ज़बह फरमाए? जी जवाब। 63 ऊंट ज़बह फरमाए। आपने जवाब दिया, 63 ऊंट ज़बह फरमाए हज के मौके पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ। किस सहाबी ने दरिया नील के नाम खत लिखा? टीम मदनी ने बजर बजा दी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने जवाब दिया, हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरिया नील के नाम खत लिखा, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल। तीसरे खलीफा का नाम बताइए। टीम मक्की ने बजर बजा दी है। तीसरे खलीफा का नाम बताएं। जी जवाब। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। आपने जवाब दिया, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या लगता है उकाशा भाई, इनका जवाब दुरुस्त होगा? जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या है? इस दफा टीम मदनी ने बजर बजा दी है। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने जवाब दिया, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगला सवाल। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल शरीफ के वक्त उम्र मुबारक कितनी थी? इस दफा भी टीम मदनी ने बजर बजा दी है। 63 साल। जी, आपने जवाब दिया, 63 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र थी उस वक्त जिस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाले ज़ाहिरी हुआ। लेकिन मेरे पास तो लिखा हुआ है कि 63 साल थी, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल। नामे आमाल लिखने वाले फरिश्तों का नाम क्या है? जी, दोनों टीमों ने मेरा सवाल नहीं सुना था और आधे सवाल में ही बजर बजा दी थी। अब सेमीफाइनल आ चुका है, अब थोड़ी सी सख्तियां बढ़ चुकी हैं, और टीम मक्की के भी 1 पॉइंट माइनस होगा, और टीम मदनी भी हमारे साथ 5 पॉइंट्स के साथ ही मौजूद है। टीम मक्की भी इसी स्कोर के साथ मौजूद है। लेकिन मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि आपने जब पूरा सवाल सुन ले, जब बजर बजानी है, वरना आपके -1 हो जाएंगे। जी, नाम है आमाल लिखने वाले फरिश्तों का क्या नाम है? इस दफा टीम मक्की ने बजर बजा दी है। नाम लिखने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। जी बताइए। किरामन कातिबीन। आपने जवाब दिया किरामन कातिबीन, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल। हुदहुद का जिक्र कुरान करीम में। जी, टीम मक्की ने दोबारा जल्दी की बजर बजाने में, और मजलिस का फैसला है कि टीम मक्की के 1 पॉइंट और वापसी ले लिए जाएंगे। पूरा सवाल सुने फिर ही बजर बजाएं, वरना नुकसान में आप ही हैं। जी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे करबला में शहीद हुए? इस दफा टीम मदनी ने बजर बजा दी है।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلا سوال، ہدہد کا ذکر قرآن کریم میں کتنی دفعہ آیا؟ ٹیم مکی نے بزر بجا دی ہے. جی جواب حدود دیجیے. کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 1 مرتبہ. جی آپ نے جواب دیا 1 دفعہ ہدہد کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جو کہ سورہ نمل آیت نمبر 20 میں آیا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. بقرہ عید کے دن کون سی نیکی اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ٹیم مدنی سے اوکاشا بھائی نے بزر بجا دی ہے. قربانی کرنا. آپ نے جواب دیا قربانی کرنا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ مکی نے بزر بجا دی ہے. اب دیکھتے ہیں ان کو جواب معلوم ہے یا نہیں. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب دیجئے. 7 دروازے ہیں. آپ نے جواب دیا جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اب میں مجلس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں نمبر بھی بتا دیجئے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم مکی ہمارے ساتھ موجود ہے 11 پوائنٹس کے ساتھ. سبحان اللہ. اور ٹیم مدنی نے حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس. اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ ٹیم مکی بزر بجا دیے یا ٹیم مدنی بزر بجانے میں کامیاب ہوگی. جی تو اگلا سوال، کائنات کے سب سے پہلی خاتون کا نام بتائیں. ٹیم مدنی سے اوکاشا بھائی نے بزر بجا دی ہے. جواب دیجیے. حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا کائنات کی سب سے پہلی خاتون حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ لوگوں کو پہلی پوائنٹس کی حاجت تھی، اور آپ نے یہاں پہ جواب درست دے کے 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلا سوال، آسمان کتنے ہیں؟ ٹیم مکی سے عاشق علی بھائی نے بزر بجا دی ہے. آسمان کتنے ہیں؟ جی 7 ہیں. آپ نے جواب دیا آسمان 7 ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم مکی ہمارے ساتھ موجود ہیں 13 پوائنٹس کے ساتھ. سبحان اللہ. اور ٹیم مدنی نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ ٹیم مکی بزر بجانے میں کامیاب ہوگی یا ٹیم مدنی. دن بھر کی 5 نمازوں کے علاوہ، جی سوال بھی مکمل کیجیے اور جواب بھی دیجیے. دن بھر میں 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز کے نام بتائیں. جی بالکل بتائیے. عید کی نماز، تہجد، صلاۃ تسبیح. آپ نے جواب دیا عید کی نماز، تہجد کی نماز اور صلاۃ التسبیح، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم مکی بزر بجانے میں کامیاب ہوگی یا ٹیم مدنی اس دفعہ بزر بجا دے گی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی جنت میں تشریف فرما ہوں گے؟ اور ٹیم مکی نے بزر بجا دی ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جنت میں تشریف فرما ہوں گے؟ جنت الفردوس. آپ نے کہا جنت الفردوس، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم مکی بزر بجانے میں کامیاب ہوگی یا اس دفعہ بھی ٹیم مدنی بزر بجا دے گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ اس دفعہ پہلا ٹیم مدنی نے بزر بجا دی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک سیدھے تھے اور کنارے سے خمدار تھے. آپ نے جواب دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک سیدھے تھے اور کنارے سے خمدار تھے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اگلا سوال پوچھنے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم مکی بزر بجائے گی یا ٹیم مدنی بزر بجانے میں کامیاب ہوگی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا ہوتا تھا؟ جی ٹیم مدنی نے بزر بجا دی ہے. جبہ، تہبند، ٹوپی، امامہ ہوتا. آپ نے جواب دیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس مبارک میں جبہ، تہبند اور امامہ اور ٹوپی ہوا کرتی تھی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اس دفعہ تو ٹیم مدنی سے اوکاشا بھائی نے ہمیں درست جواب دیا ہے. اب ہے آخری سوال، اور ٹیم مکی نے حاصل کیے ہیں 15 پوائنٹس، اور ٹیم مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل 16 پوائنٹس کے ساتھ ٹیم مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آخری سوال کا جواب کون دے گا. جو آخری سوال کا جواب دے گا وہی فائنل میں کوالیفائی کر جائے گا. اور ہاں میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ نے سوال کے بیچ میں بزر بجا دی نا تو آپ کا -1 ہو سکتا ہے، تو آپ نے ویسے ہی ہار جانا ہے. تو آپ یوں نہ کیجئے گا، سوال سن لیں پھر بزر بجائیں تاکہ آپ کو نمبر بھی ملے.
اگلا سوال اور آخری سوال پوچھنے جا رہا ہوں میں، دیکھتے ہیں ٹیم مکی بزر بجانے میں کامیاب ہوگی یا اس دفعہ بھی ٹیم مدنی بزر بجا دے گی۔ روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس سورہ میں ہے؟ اللہ اکبر، ٹیم مکی نے بزر بجا دیا لیکن غلط جواب، ان کو یہی سے ہی تحفہ دے کے رخصت کروا دے گا اور صحیح جواب ان کو فائنل میں کوالیفائی کروا دے گا۔ جی جواب دیجئے۔ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ مصطفیٰ کبھی بھائی اور عاشق علی بھائی تھے، یہ فائنل میں کوالیفائی کر گئے ہیں، لیکن ٹیم مدنی آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو تحائف بھی پیش کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو پھر موقع ملے گا مقابلے میں آنے کا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے مقابلہ ہوا، ہمارا سیگمنٹ آمنا سامنا ہوا اور ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ جو 2 کنٹیسٹنٹ تھے وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گئے یعنی فائنل میں آ گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس دفعہ زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا مستقبل۔ رمضان 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 رمضان۔ آج میں آپ کو سونے کی دعا سناؤں گا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، ربی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولی ہوں یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپکے چپکے پڑھتی تھی، پہلی جگہ قرآن پڑھا، سنتے کلام پاک خدا، دل عمر کا بولے اٹھا لا الہ الا اللہ۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ہمارا مستقبل جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں نے اتنی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر بھیجی۔ آپ بھی اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں اپنی ویڈیو بنا کر بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں ہم آپ کی ویڈیو کو اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہے۔ رمضان 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 رمضان۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ دعا میں اور سیکھنے والے ہیں ایک پیاری سی دعا۔ جی دعا سنائیے۔ آج ہم آپ کو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا سکھائیں گے۔ آؤ دعا سیکھیں ہم، آؤ دعا سیکھیں ہم، جب نیند سے جاگتے پیارے نبی پڑھتے یہ دعا پیاری، جب نیند سے جاگتے پیارے نبی پڑھتے یہ دعا پیاری، آؤ ہم بھی اسے یاد کریں، جاگے تو ہم بھی پڑھیں، آؤ ہم بھی اسے یاد کریں، جاگے تو ہم بھی پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے، یہ تھی سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گئی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب پر انعام۔ تو جواب دیجئے اور انعام لیجئے۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جواب پر انعام۔ پہلے ان بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ غلام اکبر بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جی تو اگلے بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ فیضان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں۔ عبدالحسیب اتاری۔ کیسے ہیں آپ عبدالحسیب بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तो अब हमजा भाई से पहला सवाल पूछा जाएगा, रमजान मुबारक में कितने अशरे होते हैं? रमजान मुबारक में 3 अशरे होते हैं। आपने जवाब दिया रमजान मुबारक में 3 अशरे होते हैं और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल हमारे गुलाम अकबर भाई से, इन अशरों के नाम भी बताइए। अशरा मगफरत, अशरा रहमत, अशरा निजात। आपने जवाब दिया अशरा रहमत, अशरा मगफिरत और अशरा निजात, जबकि ये अशरा है अशरा जहन्नम से आज़ादी, और आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। जी आपने 2 अशरों के नाम दुरुस्त बताए और एक अशरे का नाम आपने अशरा निजात बोला, जबकि ये अशरा अशरा जहन्नम से आज़ादी है। जी हमारे फदान भाई से सवाल है, अब देखते हैं कि जवाब देते हैं या नहीं। अमीर अहले सुन्नत की बर्थडे किस इस्लामी महीने में आती है? रमजानुल मुबारक में। आपने जवाब दिया अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की बर्थडे रमजानुल मुबारक में आती है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम बढ़ते हैं अब्दुल हसीब भाई से सवाल की जानिब कि तारीख भी बताइए। 26 रमजानुल मुबारक। आपने जवाब दिया अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की बर्थडे 26 रमजान मुबारक को आती है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमजा भाई से सवाल पूछेंगे, खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? 3 उंगलियों से। आपने जवाब दिया 3 उंगलियों से और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल हमारे गुलाम अकबर भाई से, बताइए दस्तरख्वान पर खाना खाना कैसा है? दस्तरखान पे खाना खाना सुन्नत है। आपने जवाब दिया दस्तरखान पे खाना खाना सुन्नत है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हम आखिरी सवाल पूछने जा रहे हैं हमारे अब्दुल हसीब भाई से, बताइए वो कौन सी नमाज है जिसके लिए 2 अजानें दी जाती हैं? जुमा। जवाब दिया नमाज जुमा के लिए 2 अजानें कही जाती हैं और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि हमारा सेगमेंट जो था जवाब पर इनाम, तो जिन जिन बच्चों ने जवाब दुरुस्त दिए इंशाअल्लाह ज़रूर प्रोग्राम के बाद हम उन्हें तोहफा पेश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तेजी दिखाएं। रमजान 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 रमजान। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट तेजी दिखाएं में, जिसमें हमारे साथ टीम मक्की से मौजूद हैं सफ़वान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप तैयार हैं मुकाबले के लिए? जी। जी टीम मदनी से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मुर्तज़ा कवी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप मुर्तज़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट तेजी दिखाएं में। आज के सेगमेंट तेजी दिखाएं में क्या होने वाला है मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ टीम मक्की से सफ़ान भाई और टीम मदनी से हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा भाई। आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मुसलमान मर्दों के नाम आपने एम से जो शुरू होते हैं वो लिखने हैं। जी हाँ, और आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए, तेजी दिखाएं। हमारे मुर्तज़ा भाई भी लिखने में मसरूफ़ हैं और सफ़ान भाई भी कुछ लिख रहे हैं, लेकिन देखेंगे हम 1 मिनट के बाद के क्या होता है। जल्दी कीजिए, तेजी दिखाएं। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। बजर भी बज गई है। जी सफ़वान भाई इधर आइए और मार्कर भी दिखाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सफ़वान भाई को 1 मिनट का टाइम दिया गया था। अब देखते हैं कि इन्होंने इस्लामी मर्दों के नाम जो एम से लिखे जाते हैं वो देखते हैं कि इन्होंने कितने लिखे हैं। आपने लिखा मोहम्मद, मुर्तज़ा, मुश्तबा, मुस्तफ़ा, मुईन, मोहसिन, मुनीब, और ये आपने लिखा मुनीर, महमूद, मुजम्मिल और मुदस्सिर। और आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने 11 नाम सही लिखे। अब देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ कितने नाम दुरुस्त लिखे गए हैं। जी इधर आइए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे मुर्तज़ा भाई को भी
1 मिनट का टाइम दिया गया था। आप देखते हैं कि इन्होंने कितने नाम दुरुस्त लिखे हैं और कितने नाम इन्होंने गलत लिखे हैं। जी आपने लिखा मोहम्मद, मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा, मुनीर और आपने लिखा मसीर। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारी टीम मक्की से हमारे साथ जो कंटेस्टेंट मौजूद थे, हमारे सफ़ान भाई, इन्होंने 11 नेम्स लिखे थे और ये सेगमेंट के विनर हुए। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल सफ़ान भाई आपको हम प्रोग्राम के बाद तोहफा पेश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारा अगला सेगमेंट है कहानी। रमजान 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 रमजान। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कहानी में और यूसुफ सलीम भाई हमें सुनाने वाले हैं एक बहुत अच्छी कहानी। जी यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। जी यूसुफ भाई, आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? 21वीं शब मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का दिन है, तो मेरी ख्वाहिश है कि उनकी सीरत से मुतालिक कुछ सुनते हैं। बिल्कुल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये वो अजीम शख्सियत हैं कि ये हमारे चौथे खलीफा भी हैं, अमीरुल मुमिनीन, और साथ ही साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, कज़न भी हैं, और ये हज़रत सैयदतुना फ़ातिमातु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर भी हैं, इमाम हसन व हुसैन के अबू जान हैं। तो ये किन के अबू जान हैं? हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हाँ, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ये कौन हैं? अबू जान। अबू जान है। तो एक बार का वाक़या है कि आप मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने दोनों शहजादों, दोनों बेटों के साथ, इमाम हसन और हुसैन के साथ हरम पाक में मौजूद थे, काबतुल्लाह शरीफ में मौजूद थे। आपने वहाँ पर एक शख्स को देखा जो बड़ी रो रो कर दुआएं कर रहा है। आपको उस पर बड़ा तरस आया, रहम आया, उसको बुलवाया। जब उसको बुलवाया ना, तो पता चला कि वो चल नहीं सकता, क्योंकि उसका एक हिस्सा, जिस्म का एक हिस्सा फालिज खा चुका है। फालिज पता है क्या होता है? जब फालिज लग जाए ना, तो फालिज में इंसान का जिस्म या जिस चीज़ पर लग जाए वो चीज़ हरकत नहीं करती, बिल्कुल साकित हो जाती है। अब उसका कंट्रोल उस पर नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर अभी तो हम हाथ उठा सकते हैं ना, उंगली भी हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कुछ पकड़ सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी को फालिज हो जाए तो अब वो कुछ मूव नहीं कर सकता, वो बेजान हो जाता है, सुन हो जाता है। तो उस शख्स का पूरा आधा जिस्म ये सुन हो चुका था। तो आपने उससे पूछा कि क्या वजह है, क्या मामला है, क्यों रो रहे हो इतना, और ये कैसे हो गया? उसने बताया कि या अमीरुल मुमिनीन, मैं गुनाहों के मामले में बहुत ज़्यादा बेबाक था, बड़े गुनाह किया करता था, लेकिन मेरे जो वालिद साहब थे, मेरे जो अबू थे, वो बड़े नेक इंसान थे और मुझे बार बार टोकते थे, मना करते थे, गुनाहों के बारे में रोकते थे कि बेटा ये गुनाह नहीं करो, ये गुनाह है, ये काम नहीं करो, ये काम नहीं करो। हमारे अबू भी बसा औकात हमारी तरबियत करते हैं ना, हमें अब्बू की बात माननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उस शख्स ने क्या किया? वो शख्स कहने लगा कि मेरे अब्बू जब मुझे मना करते थे ना, तो मैं उनकी बात नहीं मानता था, बल्कि और ज्यादा गुनाह करता था, बस जिद हो जाता था। एक दिन ऐसा मामला हुआ कि मेरे अब्बू ने जब मुझे मना किया और मुझे नसीहत की ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उन पर उठ गया। अस्तगफिरुल्लाह। अब मेरे अब्बू को जब मैंने मारा तो मेरे अब्बू बड़े रंजीदा हो गए, बड़े गमगीन हो गए, और वो हरम पाक में आए और यहाँ पर आकर मेरे लिए बद्दुआ कर दी। अब अगर अब्बू किसी के लिए बद्दुआ कर दें और वो भी हरम पाक में खड़े रहकर, तो अब्बू की तो दुआ वैसे ही जल्दी कबूल होती है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अमीरुल मुमिनीन, मेरे अब्बू ने जब हरम पाक में आकर मेरे लिए बद्दुआ की तो मेरा ये जिस्म उसी वक्त सुन हो गया, फालिज खा गया, और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, और अब मैं चल भी नहीं सकता, ज़मीन पर घसीट घसीट कर मुझे चलना पड़ता है। मुझे जब ये सज़ा मिली तो अब मुझे बड़ी नसीहत हो गई, अब मेरी अकल ठिकाने आ गई, और मैं बड़ा रोया, बड़ा अल्लाह से भी माफ़ी मांगी, रो रो कर अब्बू से भी माफ़ी मांगी, लेकिन मेरा ये जो मामला था ये दुरुस्त नहीं हुआ। तो वालिद होता है ना,
ہیں والد شفقت کرنے والے ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں. بیٹا تھوڑا سا پریشان ہو جائے گرچہ کہ نافرمان ہو, لیکن آپ نے ابو کو دیکھا ہوگا کہ بچہ اگر پریشان ہوتا ہے تو ابو بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. کہنے لگا کہ میرے ابو بھی میری یہ تکلیف دیکھ کر بے چین اور بے قرار ہو گئے. میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا چل, جس جگہ پر جا کر میں نے تیرے لیے بددعا کی تھی نا, ہم اسی جگہ چلتے ہیں اور تیرے لیے وہاں جا کر میں دعا کرتا ہوں. یا امیر المؤمنین, جب ہم یہاں پر آ رہے تھے تو راستے میں تو کہنے لگا کہ جب ہم دونوں باپ بیٹے گھر سے نکلے اور ہم مکہ مکرمہ آنے کے لیے چل پڑے تو راستے میں جس اونٹنی پر میرے ابو سوار تھے وہ اونٹنی بتک گئی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا. اب آپ کو پتا ہے اونٹ اگر بے قابو ہو جائے نا, بتک جائے, تو وہ پھر قابو آسانی سے نہیں آتا. اس نے دوڑنا شروع کر دیا. کہا میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو روکوں, اس کو پکڑوں, لیکن ابو بھی اس پر بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ ایک ایسی چٹان میں جا کر پھنس گئی کہ جہاں پر میرے ابو کا انتقال ہو گیا. اب میرے ابو کے انتقال کے بعد میں حرم پاک میں آ گیا اور یہاں پر آ کر میں نے بڑی دعائیں کی, رو رو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی. لیکن یا امیر المؤمنین, میری حالت آپ کے سامنے ہے. اب جب اس نے اپنی دکھ بھری کہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی نا, حضرت علی تو سخیوں کا گھرانہ ہے, آپ کو بڑا رحم آیا, اس پر بڑا ترس آیا. تو آپ نے اسے کہا کہ اگر واقعی تیرے ابو تجھ سے راضی ہو گئے تھے تو تو اطمینان رکھ, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تیرا یہ مرض دور ہو جائے گا. آپ نے نفل نماز ادا فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, دعا اللہ سے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کیسی قبول فرمائی کہ دعا فرمانے کے بعد حضرت علی نے اس شخص سے کہا قم, کھڑا ہو جا. وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا, جیسے تندرست بندہ نہیں ہوتا کھڑا ہو جاتا ہے, ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور بالکل پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگ گیا. سبحان اللہ. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا, میں گناہوں کا مریض اور آپ ہیں میرے طبیب, دیجئے مجھ کو شفا, مولا علی مشکل کشا. اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, اور آج کی اس بابرکت اور مبارک رات کے صدقے اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے. بیٹا یاد رکھنا, کبھی بھی دنیا میں جتنی بھی ترقی کر جاؤ, دنیا جتنی بھی مل جائے, کبھی بھی اپنے والدین کو حقیر نہیں سمجھنا. بہت سارے گندے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ مقام مل جاتا ہے, پیسے مل جاتے ہیں, تعلیم مل جاتی ہے, ڈگریاں مل جاتی ہے, تو اب وہ اپنے والدین کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ نہیں آتا, آپ کو زمانے کا نہیں پتا, زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے, کیا وہ پچھلے زمانے کی باتیں کرتے ہو, اب زمانہ بڑا دور فاسٹ ہو گیا ہے, آپ کو نہیں پتا ٹیکنالوجی کا دور ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے والدین کے سامنے. حالانکہ ہمارے والدین کو بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے, وہ بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ والدین ہیں. اللہ نے والدین کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے. ان کو تو اس وقت بھی سمجھ آتی تھی جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا. آپ دیکھیں والدین کو, اگر بچہ چھوٹا ہوتا ہے بولنا نہیں آتا اس کو, اگر وہ روتا ہے تو ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے, اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا اسے بھوک لگی ہے, ماں کو پتا چل جاتا ہے. باپ اپنا نام دیتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, اپنے والدین سے کہتے ہیں آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ارے بیوقوف انسان, باپ نے اپنا نام دیا, تجھے معاشرے میں ایک پہچان دی, تجھے چلنے کے قابل بنایا. تو والد, یہ تو اللہ نے ایک سائبان ہمارے سروں پر رکھا ہے. دعا کیا کرو اپنے والدین کے لیے, اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے نا, ان کو بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے, ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
اپنے والدین کا ادب نصیب فرمائیں، مجھے بھی نصیب فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ آج کی اس بابرکت اور مبارک رات کے صدقے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں والدین کا ادب نصیب فرمائیں، ہمارے والدین کو ایمان کی سلامتی والی، صحت، تندرستی، عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے یوسف بھائی نے ہمیں اچھا واقعہ سنایا اور ہمیں بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملا۔ تو یوسف بھائی آپ سے کہتے ہیں کہ آج حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دن بھی ہے اور رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں بھی ہیں، تو آپ دعا بھی کرا دیجیے۔ جی بالکل، آئیے، آج 21ویں شب ہے اور پہلی طاق رات ہے، بابرکت اور مبارک رات ہے۔ ان راتوں میں ہمیں خوب عبادت بھی کرنی چاہیے، اور دعا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دعا سے دور بھاگتے ہیں۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر رنج اپنے رب سے بابرکت اور مبارک ہستیوں کا واسطہ دے کر ہمیں عافیت طلب کرنی چاہیے۔ تو آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رجاء السائلین، یا امان الخائفین، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، آج کی ان بابرکت اور مبارک رات اور گھڑیوں کا واسطہ اے مالک کرم فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک طلب کرنے کے لیے حاضر ہیں، مالک کرم فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم، آج کی ان بابرکت مبارک گھڑیوں کا واسطہ اللہ کرم فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھر والوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ، نبی پاک کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک کریم، آج کی اس بابرکت اور مبارک رات کا واسطہ اے اللہ، ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما، سنتوں والی زندگی عطا فرما، نمازوں کی پابندی والی زندگی عطا فرما، سچ والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرما، غیبت سے نفرت عطا فرما، بہتان، وعدہ خلافی، گالی گلوچ کرنے سے نفرت دے دے۔ اے مالک کرم فرما۔ اے مولا کریم، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے مالک کریم، جب تک زندہ رہیں تیرے محبوب کی شریعت کے پابند رہیں۔ اے مولا، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے مالک کرم فرما، آج کی اس بابرکت اور مبارک رات کا واسطہ اے مولا، ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما، لمحے بھر کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ اے مالک، مرتے وقت بھی کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے والدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو صحت، عافیت، تندرستی، ایمان کی سلامتی والی طویل زندگی عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کا خوب ادب اور احترام نصیب فرما، ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کریم، اگر ہم سے زندگی میں کبھی والدین کی گستاخی ہو گئی ہو، اے اللہ نافرمانی ہو گئی ہو، کرم فرما۔ اے اللہ، ہمیں معافی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو بھی ہم سے راضی فرما دے۔ اے مالک، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اے مالک کریم، زندگی میں جتنی تیری نافرمانیاں ہو گئی ہیں اے اللہ، سب کو تو معاف فرما۔ اے اللہ، کرم فرما دے، بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے بیماروں کو بھی صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو روزی روزگار عطا فرما، حلال طیب آسان رزق ہمارا مقدر فرما۔ اے مالک کریم،
ہمیں ہر سال بلکہ سال میں کئی کئی بار نبی پاک کے دربار کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے مالک کریم، مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ کاش ایسا ہو جائے، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آرزو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی، مدینے والی، شہادت والی، رمضان والی، روزے والی، نبی پاک کے دید والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہمارا مدفن بنا۔ اے مالک جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان المبارک کو ایک عظیم صحابی کا دن منایا جاتا ہے۔ جی، اور وہ صحابی جن کو شیر خدا یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، جی، جن کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، یعنی مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے کزن ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو پیدا ہوئے۔ جی، اور آپ 10 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہوئے اور آپ نے 4 سال 8 مہینے اور 9 دن خلافت کی۔ شہزادی رسول حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی۔ علم کا شہر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ اسی لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنی منقبت میں فرماتے ہیں، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، ہے کون مصطفیٰ، ہے کون مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، نعرہ حیدری یا علی۔ بہادر ایسے کہ بہادری بھی آپ پر ناز کرے، طاقت ایسی کہ مثال نہ ملے، خیبر کے قلعے کا وزنی دروازہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا اور پھر اسے ڈھال بنا لیا۔ آپ کی تلوار ذوالفقار کی بھی کیا بات ہے، بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی، صفوں کی صفیں الٹ دیتی۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ ان کے لیے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، یعنی جس کا میں مولا یعنی مددگار ہوں، علی بھی اس کے مولا یعنی مددگار ہیں۔ جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، ہے یہ قول
علی سے منافق محبت نہیں کرتا، مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ علی المرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے، آپ کی پیروی میں نجات ہی نجات ہے۔ مولا علی اسلام کی شان ہے، مولا علی ہماری پہچان ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، میزان مشکل کشا جاری رہے گا۔ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمان سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔